بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالی کو نہایت پسند ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد جو اس تسبیح کی پابندی کرتا ہے اس کی 1000 حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی 1000 حاجتیں پوری ہوں تو یہ تسبیح ضرور پڑھیں، فوری طور پر پڑھنا شروع کریں۔ آپ کے لیے غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ایک دل کا راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج اس راز کو سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس نیت سے پڑھیں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا فرمائے، میری ساری غربت ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بے پناہ دولت آئے، رزق ہی رزق نازل ہو، تو بس ایک دن مانگ کر دیکھیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ جس بندے کو ضرورت ہو وہ فوراً یہ وظیفہ کر لے۔ اس میں دن کی کوئی قید نہیں کہ آپ ہفتے کو کریں، پیر کو کریں، بدھ کو کریں یا کب کریں۔ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس تسبیح کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ایک آزمایا ہوا مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ کہیں اور سے نہیں ملے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا، بس اسے سمجھ لیں۔ جس نے سمجھ لیا وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے، اے میرے اللہ، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ آج ہر شخص ضرورت مند ہے، جو بھی ضرورت مند ہے وہ مانگتا جائے، اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ ایک ہی وقت میں خدا بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگ یہ عمل کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے یہ عمل کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے دولت لے چکے ہیں۔ اس لیے جلدی کریں۔ یہ عمل آج کے بعد کوئی نہیں بتائے گا، جو بھی بتائے گا وہ میری نقل کر کے بتائے گا، اس سے پہلے کسی نے یہ نہ بتایا ہوگا۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ جیسے ہی آپ اسے شروع کریں گے غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں التجا کرنی ہے کہ اگر آپ لاکھوں کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو بنا دے گا۔ اس لیے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ہمارا پروردگار آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ ہر طرح کی غربت، تنگی، تنگ دستی اور پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ چند دنوں تک روزانہ اسے پڑھنا شروع کریں۔ آج پڑھیں، آج مانگیں، کل پڑھیں، کل مانگیں، پرسوں پڑھیں، پرسوں مانگیں۔ روزانہ اس سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ مہینوں یا سالوں کی بات نہیں، چند دنوں میں آپ امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ دولت آپ کے پاس ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ والوں نے بتایا، انہوں نے اسی طریقے سے یہ وظیفہ بتایا اور اسی طریقے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ تسبیح رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں اور فقیروں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا اور بادشاہ بن گئے۔ جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے اسے کہیں اور بھاگنے یا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اسے زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر لیں۔ جو لوگ روزانہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے لیکن فائدہ نہیں ہوا، آج وہ عمل بتا رہا ہوں جو عاشقوں کا عمل ہے۔ وہ لوگ جو جیب میں ہاتھ ڈال کر مٹی کو چھوئیں تو سونا بنا دیتے ہیں، آج وہ عمل بتا رہا ہوں جو مٹی کو سونا بناتا ہے، آپ کی زندگی اور نسلوں کو آباد کرتا ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگا۔ یہ مبارک اور طاقتور عمل ہے۔ جیسے میں نے کہا، یہ سب سے قوی عمل ہے۔ آپ کے گھر میں دولت کی جو بھی کمی ہے اس عمل کے بعد کوئی کمی نہ رہے گی۔ اس تسبیح کو
اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بس یقین کامل اور توجہ کامل کے ساتھ پڑھیں۔ پیسوں کا انتظام اتنی جلدی ہوگا کہ دولت آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی، اتنا رزق برسے گا کہ دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ اب آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دولت آپ کا پیچھا خود کرے گی۔ دولت آپ کا گھر تلاش کر کے آپ تک پہنچے گی۔ اگر یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اگر حالات بدلنا چاہتے ہیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنورے گا، تقدیر بدلے گی، اور ایسی تقدیر دیکھیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اب اس عمل کے چند فوائد بتاتا ہوں۔ عمل شروع ہونے جا رہا ہے، اپنی پوری توجہ رکھیں، انشاءاللہ اس سے روحانیت بہت بڑھ جاتی ہے، برکت ملتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کون سی تسبیح 21 بار پڑھنی ہے؟ ہر تسبیح 21 بار پڑھنی ہے۔ اسے ہزاروں لوگوں نے آزمایا، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، دنیا میں لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، آپ کیوں محروم رہیں؟ اب سنیں اس کے فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 1 مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جسے رزق دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اسے دل پر لکھ لیں، جہاں چاہیں لکھ لیں، اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ اگر یقین ہو جائے کہ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس رزق کو نہیں روک سکتی۔ اگر آپ نے روک لیا تو کوئی طاقت آپ کو دے نہیں سکتی۔ اس لیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس پر یقین رکھیں۔ جیسے میں نے نیت اور طریقہ بتایا وہی چند الفاظ یاد کر لیں، انہیں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں۔ نیت کرتے ہوئے کہیں مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، جتنی دولت کی خواہش رکھتے ہیں مانگ لیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر وہ آپ کو کائنات کی بادشاہت بھی دے دے تو اس کے ہاں یہ ویسا ہے جیسا سمندر سے ایک قطرہ لیا جائے، جیسے چڑیا نے چونچ سے ایک قطرہ بھر لیا۔ اس کی رحمت میں وہ صرف اتنا ہے، اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ کوئی کمی نہیں۔ جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر آج یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کی برکت سے گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس عمل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تمام بیماریوں، پریشانیوں اور حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی برکت سے رزق بے پناہ ملتا ہے، اس گھر میں رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی۔ ظہر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر جو چیزیں آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ آنکھیں بند نہیں کرنی، ویسے ہی یہ عمل کرنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جب کھولیں گے انشاءاللہ بہاریں آپ کے سامنے ہوں گی، غم مٹ چکے ہوں گے، ایک نئی روشنی نظر آئے گی، ایک نیا جہان دکھے گا، ایک نیا رنگ نظر آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، روحانیت کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، لیکن کاش کوئی آپ کو یہ عمل بتا دیتا، دن ہو یا رات اس کے فوائد فوری ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، یہ کوئی عام چیز نہیں،
جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا، بس بسم اللہ سے شروع کریں، انشاءاللہ سارا جہان آپ کا ہوگا، کامیابی آپ کی ہوگی، مقدر چمکے گا، قسمت چمکے گی، نصیب چمکے گا۔ یہ نہایت مجرب اور طاقتور عمل ہے، آپ خوش نصیب ہیں کہ یہ عمل آپ تک پہنچا۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ جو شخص اپنے بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا۔ اگر اس سے حمل قائم ہو تو بچہ جتنی سانس لے گا اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھے، اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پڑھے، جب تک سوار رہے نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوائی لے، انشاءاللہ اسے شفا ملتی ہے۔ یہ بسم اللہ کے کمالات ہیں۔ جو اسے پڑھ کر عمل شروع کرے اسے کامیابی، دولت اور جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس لیے جو تعداد بتاؤں اس میں کمی بیشی کے بغیر یہ عمل اس ترتیب سے کر لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ہر کوئی حیران ہوگا، آپ خود حیران ہوں گے اور کہیں گے کاش یہ پہلے پتہ ہوتا۔ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بسم اللہ پڑھ لی، اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ کوئی چاہے کہ درود کی برکت ملے، زیادہ نہ پڑھ سکے تو جتنا بتاؤں اسی طرح پڑھیں۔ درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، ایک فرشتہ اسے موتی کی شکل میں لے جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو محبت، احترام اور اس ارادے سے پڑھیں کہ یہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اس کے حبیب کو یاد کیا، اس سے آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف مائل ہوگی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، روحانیت بڑھے گی۔ درود پاک کو زندگی کا حصہ نہیں بلکہ زندگی بنا لیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ رزق، دولت اور پیسوں کا فوری انتظام ہو جائے گا۔ مقروض افراد کے لیے قرض کا انتظام ہوگا، مہینوں انتظار کی ضرورت نہیں۔ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق اور مالک ہے، ساری کائنات اس نے اپنے محبوب اور اس کی امت کے لیے بنائی ہے۔ جب امتی اس رب اور حبیب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، رب عطا فرماتا ہے۔ درود پاک کو دل کی دھڑکن، سانسوں کی مالا، ساتھی اور سہارا بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، شفائیں ملتی ہیں، رحمت کی بارشیں برستی ہیں، جادو اور برے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے نوازتا ہے۔ درود کی طاقت، تاثیر، کرامت اور معجزات دیکھ کر حیران ہوں گے۔ درود پاک جو نماز میں پڑھتے ہیں اسے 11 مرتبہ پڑھیں، میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب آگے چلتے ہیں، کیا پڑھنا ہے توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے سورۃ الکوثر پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے 11 بار پڑھیں۔ تعداد کو ذہن میں رکھیں، اس کے فوائد اور برکات آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہار آئے گی۔ اسے آنکھ کھول کر پڑھیں، بند کر کے نہیں۔ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کریں، بائیں ہاتھ کو دخل نہ دیں، کیونکہ دائیں ہاتھ میں رحمتیں ہیں۔ اب وہ خاص تسبیح بتاتا ہوں جس سے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، مال و دولت ملے گا، اللہ کا کرم برسے گا،
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھیں۔ ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں، جو تعداد بتائی جائے اسی میں پڑھیں۔ آنکھیں بند کر کے یا اللہ یا غنی 21 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دونوں نام مل کر ایک شمار ہوں گے۔ سنیں، یا اللہ یا غنی 1 بار، یا اللہ یا غنی 2 بار، یا اللہ یا غنی 3 بار، اسی طرح 21 مرتبہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو سمجھانے میں وقت لگتا ہے، لیکن کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کے بعد 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، یا لطیف یا لطیف۔ کسی بھی جائز حاجات کے وقت 21 بار پڑھیں۔ اس عمل سے تمام حاجتیں، خواہشات اور نیک تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ انشاءاللہ نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی اور شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔